بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت اہم معاملہ ہے۔ 8 اکتوبر کو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے اور یقیناً یہ ایک بہت ہی اہم موڑ ہوگا۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا اب حکومت اور وزیر اعظم پہ لازم ہے کہ وہ فوری طور پہ قائد حزب اختلاف کے ساتھ اس سلسلے میں بات چیت شروع کر دیں، جیسا کہ قانون فراہم کرتا ہے راستہ، اور کیونکہ 8 اکتوبر تو اب زیادہ دور نہیں ہے، ایسا ہونے جا رہا ہے؟ میرے خیال میں سٹیپس لیے جائیں گے، تاکہ یہ تو اب فیکٹ ہے، ریالٹی ہے کہ 8 اکتوبر کو جیسے آپ نے خود فرمایا ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے اور انہوں نے فرینکلی سپیکنگ بڑی ایمانداری سے اپنا کام کیا ہے۔ کوئی ان کی انٹیگریٹی پہ کوئی بات نہیں کر سکتا، چاہے کچھ بھی کہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر تو حکومت کے حلقوں میں یہ ڈسکشن ضرور ہے، اور کیونکہ ان کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے جسٹس جاوید اقبال کی، ان دا سینس کہ اپرائٹ آدمی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ نیچرلی اپوزیشن فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وہ بات کر بھی سکتی ہے، کرتی بھی ہے۔ یہ ایک ڈسکشن ہے گورنمنٹ میں، پرائم منسٹر کے درمیان، میرے درمیان، اور جو دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں جیسے ہمارے ایڈوائزر ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے، اور اس میں میرے خیال میں بہت جلد ایک لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے، ان کو کرنا ہے، کسی اور کو کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپشنز سارے موجود ہیں گورنمنٹ کے پاس، لیکن آبویسلی یہ بھی ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں کیونکہ ان کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے اور اپرائٹ آدمی ہے۔ تو اچھی پرفارمنس پہ بیرسٹر صاحب پھر تو کوئی بھی مدت ملازمت جو ہے وہ پھر ختم تو ہوگی نہیں، کیونکہ اچھی پرفارمنس تو ضروری ہوتی ہے نا کسی بھی عہدے پہ فائز شخص کے لیے۔ تو اس طرح تو ابھی ہم بہت سارے عہدے اگلے 1 سال کے اندر خالی ہوں گے اور بہت ہی شاندار پرفارمنس ہے، تو پھر یہ تو پھر ایک طریقہ کار جو ہے، پھر یہ تو مسلمہ طریقہ کار ہو جائے گا کہ پھر جس کی مدت ملازمت پوری ہو تو اس کو پھر رخصت نہ کیا جائے۔ میری اپنی ٹیک یہ ہے کامران صاحب، میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان، ایز اے لائر آپ کے سامنے میں اپنی گزارشات پیش کرتا ہوں، اور آپ بھی پلیز اس کو سوچئے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ اس قوم کا ایک ضمیر ہیں، ایک آپ کی طرح کا اپرائٹ صحافی جس طرح آپ نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کے سامنے گزارش کروں، اگر تو کوئی کانسٹیٹیوشنل قدغن نہیں ہے، مثال کے طور پہ ایک کوئی جج ہے سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا، چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا، اور اس کی ایک کانسٹیٹیوشنل لمیٹیشن ہوتی ہے ایج کی، تو وہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ چاہے وہ کتنا اچھا کام کر رہا ہو تو اس کو ریٹائرمنٹ لینا پڑتا ہے، ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھیے نا، جسٹس ناصر اسلم زاہد اور جسٹس سلیم اختر اور جسٹس سعید الزماں صدیقی اور جسٹس اجمل میاں کیا زبردست جج تھے، لیکن نیچرلی وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کیونکہ ریکوائرمنٹ تھی۔ اگر تو ایسی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اگر کوئی بہترین شخص ہے جو پرفارم کر رہا ہے اور وہ آگے بھی پرفارم کرنا چاہتا ہے، تو جنرلی سپیکنگ، میں صرف جسٹس جاوید اقبال کی بات نہیں کر رہا، میں جنرلی آپ کو کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ کوئی اس میں باٹل نیک نہیں ہونا چاہیے، کوئی ہنڈرنس نہیں ہونی چاہیے اگر باقی قانونی تقاضے پورے ہو جائیں۔ مگر دیکھیے نا، جب قانون میں ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ناقابل توسیع، نان ایکسٹینڈیبل ٹرم ہے، تو اس میں تو اب یہ ہم بات کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ قانون صاف کہہ رہا ہے کہ نان ایکسٹینڈیبل 4 سالہ مدت ملازمت، ختم ہو گئی بات، تو ہم اس پہ گفتگو کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر مثال کے طور پہ یہ ورڈ نان ایکسٹینڈیبل، کیونکہ یہ اوریجنلی نہیں تھا، جو اوریجنلی یہ بنایا گیا تھا نیب کا قانون، تو یہ اوریجنلی نہیں تھا، اگر کسی طرح یہ اومٹ ہو جائے یا ڈیلیٹ ہو جائے یا اور اس قسم کا کوئی اس کے اندر الفاظ آ جائیں جس سے جسٹس جاوید اقبال انیبل ہو سکتے ہوں، اور یہ بالکل جو آپ ڈسکشن ابھی جو میں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے گی یا دوبارہ فریش ٹینیور ان کا ہوگا، ابھی ایسی کوئی فائنل بات نہیں ہے، لیکن ڈسکشن ضرور ہے۔ اور
اور بھی کینڈیڈیٹس ہیں اور ایسے لوگ ہیں جن کو حکومت اور عمران خان صاحب کنسیڈر کر رہے ہیں، تو نیچرلی اگر کوئی اس قسم کا ہرڈل ہوگا اور یہ حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں جی کوئی قانونی امینڈمنٹ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر یہ بات ختم ہو جائے گی. لیکن اگر اور پھر دوسرے کینڈیڈیٹس رن میں ہوں گے، اور اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے نہیں جی ان کو بھی ہم اسیس کرنا چاہتے ہیں اور ان کو بھی ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر جسٹس جاوید اقبال بھی اور دوسرے حضرات جو ہیں یہ تو حکومت کے پاس کلی تنہا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی سوچ رکھے اور جو ہے وہ تنہا فیصلہ کرے. یہ تو قانون میں جہاں یہ لکھا ہے کہ نان ایکسٹینڈیبل ہے، ناقابل توسیع ہے 4 سالہ مدت، وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ سلیکشن کیسے ہوگا، اور جیسے ہوتا آیا ہے ہمیشہ کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی گورنمنٹ مل کے اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں. قانون اس بارے میں بھی بالکل صحیح ہے، اس میں آپ نے کبھی بھی لیڈر آف دی اپوزیشن کا ذکر ہی نہیں کیا. جو موجودہ قانون ہے اس میں نہ توسیع کی گنجائش ہے اور نہ ہی تنہا وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس قسم کی سوچ رکھیں. میں آپ کو پھر تھوڑا سا مجھے آپ کے سامنے رکھنے دیں کامران صاحب، کیونکہ یہ آپ کی جو ڈسکشن ہے اس میں تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا پوری بات مکمل کرنے کی. سر ایسا ہے کہ یہ جس شق کا آپ نے بھی حوالہ دیا 6B کی ہم بات کر رہے ہیں، 6B1 کی بات کر رہے ہیں. اچھا یہاں پر لفظ ایسا نہیں ہے کہ بائی کنسینٹ، جیسے الیکشن کمیشن کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ تو کنسینٹ سے ہوتی ہیں، یہاں کنسینٹ نہیں ہے، یہاں ہے کنسلٹیشن. تو وہ کنسلٹیشن پوری ہونی چاہیے، یعنی عمران خان صاحب میں اور شہباز شریف صاحب میں پوری بھرپور کنسلٹیشن ہونی چاہیے، جس کے بارے میں سپریم کورٹ ایک نہیں متعدد فیصلے دے چکی ہے کہ کنسلٹیشن کا یہ پیرامیٹرز کیا ہوں گے. تو ایک تو وہ کنسلٹیشن بھرپور ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو یہ لفظ ہے نان ایکسٹینڈیبل، سپوزنگ یہ نان ایکسٹینڈیبل ورڈ جو ہے وہ کسی امینڈمنٹ سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یا اومٹ ہو جاتا ہے یا اور اس کے اندر کوئی اس قسم کا جملہ آ جاتا ہے، تو پھر تو کوئی قطعاً نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا اور سوچنے پر بھی پابندی ہے، وہ شاید درست نہیں ہے. تو جو مشورہ کرنا ہے، جو کہ جس کے لیے آپ نے کہا کہ لکھا ہے کنسلٹیشن، وہ تو اس سے تو آپ بچ نہیں سکتے نا، وہ تو ایک ہونی ہے نا سیر حاصل کنسلٹیشن. صحیح کیا جی، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ کنسلٹیشن جو ہے وہ اگر اس قانون میں کنسلٹیشن کی شق کو امینڈ نہ کیا جائے تو پھر کنسلٹیشن بھی کرنا ضروری ہے، اور اگر اس کے اندر یہ شق کنسلٹیشن والی رہتی ہے تو بالکل کنسلٹیشن ہوگا. گویا کہ کوئی اس میں دو باتیں نہیں، کوئی دو رائے نہیں. گویا کہ دو لفظ اگر تحلیل ہو جائیں، نان ایکسٹینڈیبل اور کنسلٹیشن، اگر یہ دو الفاظ اس میں سے تحلیل ہو جائیں تو پھر وزیر اعظم تنہا جو ہے وہ نیا نیب چیئرمین لگا سکتے ہیں یا جسٹس جاوید اقبال کو توسیع دے سکتے ہیں. مگر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس قانون میں یہ تبدیلی کر دی جائے، اور وہ جو قانون میں تبدیلی کا ذریعہ ہے وہ یقیناً پارلیمنٹ کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. آرڈیننس سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے 18ویں ترمیم میں نے نہیں بنائی، 18ویں ترمیم عمران خان نے نہیں بنائی، 18ویں ترمیم خالد مقبول صدیقی صاحب نے نہیں بنائی. 18ویں ترمیم جن حضرات نے بنائی، پیپلز پارٹی نے بنائی، نواز شریف صاحب نے بنائی، انہوں نے آرٹیکل 89 کو مروج رکھا. آرٹیکل 89 ہے آرڈیننس، تو ڈیلیٹ کر دیتے. اچھا لیکن میں تھوڑا سا اس کو ریورس کروں جو آپ کے ساتھ ڈسکشن ہو رہا ہے نا. دیکھیے ورڈ ہے کنسلٹیشن، کنسلٹیشن کا مطلب کنسنسس نہیں ہے. تو کنسلٹیشن بھی جو پیرایا سپریم کورٹ نے دیا ہے اس کے حساب سے بھرپور کنسلٹیشن ہونا چاہیے، اور اگر یہ لفظ رکھا جائے گا تو بھرپور کنسلٹیشن شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوگا. لیکن ابھی قبل از وقت ہے کہ یہ کہنا کہ ورڈ نان ایکسٹینڈیبل یا کنسلٹیشن وہ رکھا جائے گا نہیں رکھا جائے گا، آرڈیننس آئے گا یا ایکٹ آف پارلیمنٹ آئے گا، ابھی آئی تھنک تھوڑا سا قبل از وقت ہے. میرے خیال میں یہ ہفتے بھر میں کوئی لیکن ایک اور ابھی عمل کیا، یقیناً آپ کا بڑا فعال اس میں کردار تھا، جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں نیب کے، ان کو توسیع دی گئی. ان کے لیے بھی یہ ممانعت تھی کہ ان کے عہدے میں توسیع نہیں ہو سکتی، وہ توسیع کی گئی. اس کے لیے آرڈیننس
وہ اتنے غیر معمولی شخصیت ہیں, اتنی غیر معمولی ان کی صلاحیتیں ہیں کہ ان کو ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے 6 سالہ جو ہے ان کی جو ہے وہ مدت ملازمت بڑھا دی گئی, اور وہ جو آرڈیننس کی مدت ہے بیر صاحب وہ تو ختم ہو گئی ہے نا, مگر ان کی مدت ختم نہیں ہوئی. اس کی میں اب آپ کو اس کا جواب دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ نیب میں آج تک جتنے پروسیکیوٹر جنرل آئے ہیں, جسٹس اصغر حیدر صاحب از ڈیسائیڈڈلی دا بیسٹ ایور پروسیکیوٹر جنرل. ان کی ایمانداری میں, ان کی کمپٹنس میں, ایون ایز اے ہائی کورٹ جج بڑے زبردست جج تھے. تو یہ تو کامران صاحب اگر کوئی آدمی اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا, ہمارے پاس شخصیات نہیں ہے, نہ ہمارے پاس پروسیکیوٹر, نہ ہمارے پاس پروسیکیوٹر جنرل کی جگہ کوئی شخص ایسا اویلیبل ہے, نہ ہمارے پاس چیئرمین نیب کے پاس. بڑا قلت پڑ گئی ہے بیرسٹر صاحب پاکستان میں اس لیول کے اہل لوگوں کی. یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے ہمارے یہاں. نہیں کامران صاحب آپ ہلکا سا ٹونٹ کر رہے ہیں. نہیں بالکل میں بھاری ٹونٹ کر رہا ہوں, لیکن میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے میں آپ میرے بھائی ہیں, اور میں آپ کو آئی تھنک وی بین ٹوگیدر, اور مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہے کہ تھوڑا سا آپ اس کو اس طرف لے جا رہے ہیں, لیکن نہیں, بالکل نہیں. پاکستان میں دیکھیے اچھے لوگ ہیں, اور آپ کو اگر میں بتاؤں کہ پاکستان میں اگر جب یہ اصغر حیدر صاحب کی بات ہو رہی تھی تو یہ فرسٹ آف آل ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اصغر حیدر صاحب تو بالکل ایکسٹینشن یہ لینا نہیں چاہتے تھے. اصغر حیدر صاحب تو مطلب وہ تو بڑا زبردستی ان کو روکنا پڑا. اصغر حیدر صاحب کو کیسے وہ کام کریں گے جن کو آپ نے زبردستی کام پہ مجبور کیا ہے؟ اب کیسے ہوگا ان کو زبردستی, بیچارے جا رہے تھے, آپ نے زبردستی, تو وہ زبردستی تو پھر وہ کارکردگی تو نہیں کر پائیں گے نا, یہ تو بڑی ایک مشکل ہو جائے گی. نہیں کامران صاحب دیکھیے آپ پھر اس کو دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. اب آپ کے سامنے سچ تو بولوں گا یا نہیں بولوں گا, فیکٹس رکھوں گا یا نہیں رکھوں گا. دیکھیے 3-4 ایسے لوگ تھے جس کو گورنمنٹ پروسیکیوٹر جنرل لگانا چاہتی تھی, اور بڑے قابل اہل لوگ تھے. ان سے پوچھا گیا, بڑا ان سے بات بھی کی گئی. ایک آدمی نے تو کہا اچھا جی سوچ کے بتاتے ہیں. پھر ان دی اینڈ جو 3-4 لوگ جن کو میرے ذہن میں بھی تھے, اور عمران خان صاحب کے بھی ذہن میں تھے, اور شہزاد اکبر کے بھی ذہن میں تھے, اور ان دی اینڈ پھر وہ لوگ جو تھے انہوں نے دے ایکسکیوز دیم سیلوز. پھر اصغر حیدر صاحب مان نہیں رہے تھے. اصغر حیدر صاحب سے پھر گزارش کی گئی. اصغر حیدر صاحب نے پھر اس کو 2 دن لیا, سوچ کے پھر بتایا اچھا ٹھیک ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اصغر حیدر واز رننگ آفٹر دس جاب. اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ وہ آرڈیننس لیپس کر گیا ہے, اس کا سمپل جواب ہے آرٹیکل 264. آرٹیکل 264 میں نے نہیں بنایا, آرٹیکل 264 بھٹو صاحب نے بنایا. آرٹیکل 264 کو 18ویں ترمیم میں ریٹین کیا گیا رضا ربانی اور ان کی ٹیم میں. 264 یہ کہتا ہے کہ اگر کسی آرڈیننس کے تحت کوئی شخص جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے یا آرڈر پاس ہو جائے تو وہ لیپس نہیں کرتا آرڈیننس کے لیپس کے ساتھ. بہرحال یہ ابھی پارلیمنٹ میں 264 اپلائی ہو سکتا ہے چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ میں, شاید ہو سکتا ہوگا, مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے. اصغر حیدر صاحب میں پروسیکیوٹر جنرل میں تو ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ چیئرمین نیب میں بھی پھر تو مسئلے حل ہو جائیں گے نا, نہ کنسلٹیشن کی ضرورت, نہ کسی چیز کی ضرورت, نہ کوئی وہ کرنے کی کنسلٹیشن. نہیں کامران صاحب کنسلٹیشن ہوگی, آپ دیکھیے گا کنسلٹیشن اس میں بالکل ہوگی چیئرمین نیب میں. مجھے لگتا یہ ہے کہ کنسلٹیشن ہوگی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو زیادہ میں امپورٹنٹ بات آپ کے سامنے آپ کے اس پروگرام میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چاہے اصغر حیدر صاحب والا ہو یا چیئرمین نیب والا ہو, چاہے وہ جو بھی چیئرمین نیب ہوتے ہیں, تو اس کے اندر آرڈیننس تو ہے, لیکن ایکٹ آف پارلیمنٹ انشاءاللہ العزیز ضرور آئے گا. کتنے دن میں نیب کوئی بھی آرڈیننس ایکسپائر ہو جاتا ہے؟ قانونی صورتحال کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آرڈیننس آتا ہے کوئی چیئرمین نیب کے حوالے سے, تو حکومت کو کب تک پارلیمنٹ سے قانون پاس کرانا ہوگا اس سلسلے میں؟ میرے خیال میں وہ ایک دفعہ آرڈیننس ہوتا ہے 4 مہینے پلس 4 منتھس, 4+4 ہے. 8 مہینے. جیسے اس سے پہلے آپ نیب میں
اچھا یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے بر صاحب، یہ نیب میں جو اصلاحات ہونی ہیں جو کہ ایک بار آئیں بھی اور وہ ہماری نظروں کے سامنے، وہ آرڈیننس بھی تحلیل ہو گیا، وہ غائب ہو گئی، وہ اصلاحات کہاں چلی گئیں؟ یہ شخصیات تو موجود ہیں، اور وہ جو بار بار جن اصلاحات کا ذکر ہوا وہ کہاں چلی گئی؟ اور اگر کسی اتنی بڑی فیصلہ کر سکتی حکومت تو وہ اصلاحات کیوں نہیں کر سکتی ہے وداؤٹ اپوزیشن؟ کامران صاحب تھینک یو، کامران صاحب تھینک یو ویری مچ. میں ایکچولی آپ کا آئی ایم ویری گریٹفل کہ آپ نے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ جو ہے اس کو بھی یہاں ڈسکس کیا. اور میں تھوڑا سا آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ چل رہا تھا تو یہ کتنے مراحل سے میں بھی گزرا، کتنے ڈرافٹس، کم سے کم وہ جو ڈرافٹ فائنلی آیا تھا کم سے کم اس کے 100 ڈرافٹس بنائے ہوں گے منیمم، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے کنسلٹیشن کرنا، کیونکہ عمران خان صاحب کا پی ٹی آئی کا ایک خاص ٹیک ہے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، ان کو کنونس کرنا. پھر ہماری اپوزیشن بڑے اچھے پیارے لوگ ہیں، میرے دل کے بڑے قریب ہیں، وہ شاید یہ سمجھے کہ گورنمنٹ کی یہ کوئی ویکنس ہے. میں ان سے کہتا رہا، آپ ایک ایک سے حلفیہ پوچھیں، میں ان سے کہتا رہا کہ دیکھیے اس کو کر دیجئے، اس پہ اگری کر لیں. اور وہ یہی کہتے رہے کہ نہیں 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 آپ ہم اتنے اور 34 یا 35 امینڈمنٹ تھے یا 38 تھے وہ بھی کریں گے تو ہم یہ کریں گے. پھر رزلٹ یہ ہوا کہ ہر چیز ایکسپائر کر گئی. آج وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی غلطی کی. لیکن بہرحال گورنمنٹ کا کوئی ایگو نہیں ہے، نہ پرائم منسٹر کا ایگو ہے، نہ لا منسٹر کا ایگو ہے. انشاءاللہ وہ بھی جلدی آئے گا. وہ شاید اس طرح نہ آئے لیکن اس سے ملتے جلتے امینڈمنٹس پہ بڑا تھریڈ بیک کام ہو رہا ہے. اس پہ اٹارنی جنرل صاحب بھی کچھ کر رہے ہیں، انہوں نے بھی کچھ دیا ہے، شہزاد اکبر نے بھی دیا ہے، اور پھر یہ میری ٹیبل پہ آیا ہوا ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. فائنل کنسلٹیشنز جو ہیں وہ نیچرلی وہ یہ کمیٹی ہے، ان آفیشیل کمیٹی ہے جس میں پرائم منسٹر صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں، ہم 4-5 لوگ ہیں، اور پھر ان دی اینڈ وہ میرے ہی ٹیبل سے ہو کے جائے گا، ساری چیزیں ہوگی. لیکن دیکھنا یہی ہے کہ ایسی چیز کی جائے جس سے نیب کے دانت تو ختم نہ ہو لیکن نیب کا ابیوز ختم ہو جائے.